बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की क्लास फॉर्मेट मेन्यू में सबसे पहले कॉलम्स को डिस्कस करना है। आप अपने पैराग्राफ को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि अखबार वाले करते हैं, ठीक है, मैगज़ीन वाले करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, जितने कॉलम्स में कन्वर्ट करना हो फॉर्मेट में आके कॉलम्स को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कॉलम्स की मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ जाते हैं कि आपको किस स्टाइल में कॉलम्स को कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्मेट ये है, जैसे मैंने क्लिक किया ओके, उसने टेक्स्ट को बराबर के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इसी तरीके से बाज़ लोग कॉलम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, जिस तरह बॉन्ड्स के नंबर होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप अखबार में देखते हो, द न्यूज़, द डॉन में, उसमें भी इस तरह की कॉलम बाई कॉलम जो है वो न्यूज़ होती है। इसी तरीके से कॉलम की एक स्टाइल ये भी है कि एक साइड पे छोटा कॉलम बने, दूसरे साइड पे बड़ा बने, जैसे सेंटेंस वगैरह के लिए इंग्लिश की कॉपी में हम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक और भी है, ये वाला साइड बड़ा बने कॉलम का और ये वाला छोटा बने। अब आते हैं ज़रा इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि आपने ये चूज़ किया, लेकिन आपको कहा गया कि 6 कॉलम बनाओ या 5 बनाओ, तो वो तो इसमें है ही नहीं, 2 और 3 है और बाकी नहीं है। तो ज्यादा कॉलम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से कॉलम को यहाँ से चूज करेंगे जितने कॉलम आपने डालना हो। फिर इन कॉलम्स के दरमियान में यहाँ पर लाइन भी आए तो लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके करके चेक करते हैं क्या बना, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया जो नीचे वाला है, इस पे जरा कोई और ऑप्शन यूज करता हूँ, जैसे कि इस वक्त मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। कॉलम ये 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो। अब आते हैं जरा विर्थ और कॉलम की विर्थ, कॉलम नंबर 1 उसकी विर्थ, ये जो विर्थ है इसकी, ये इसको जरा कम और ज्यादा करना है, देखें। इसी तरीके से यहां पर स्पेसिंग बाहर से, इधर से बाहर से और इधर से, ठीक है। कम टेक्स्ट कम करना हो, ये टेक्स्ट कम करता है और ये उसके दरमियान में फासला वगैरह जो है कम करता है। ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो जितनी सेटिंग आप करना चाहो कॉलम के लिए कर सकते हो। अब आते हैं एक और स्टाइल की तरफ जिसका नाम है फॉर्मेट में जाके अखबारात के अंदर अक्सर एक चीज आप देखते हो, जैसे कि देखें मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, आप एक चीज देखते हो उसका नाम है ड्रॉप केप। पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर टेप को। ड्रॉप केप क्या है? ड्रॉप केप अखबारात में पहला कैरेक्टर हमेशा बड़ा होता है, स्टाइलिश होता है, जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है पैराग्राफ की। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं? ड्रॉप केप। ड्रॉप केप कहते हैं पहला कैरेक्टर बड़ा हो, ठीक है। ये स्टाइल भी और ये भी मैंने ये चूज किया, ओके। आपने देखा कि 3 लाइनों के बराबर पहला कैरेक्टर उठाया इस सेंटेंस से, दी से, और उसको बड़ा किया। फिर इसकी जरा सेटिंग भी मौजूद है। ये जो ड्रॉप कैप है, ये जरूरी नहीं है कि आप कॉलम ही के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ये सिंपल पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अक्सर बुक्स वगैरह में जो है चैप्टर के स्टार्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो। अब आपने देखा इसकी थोड़ी सी सेटिंग है। एक तो ये कि ये कितनी लाइन के बराबर बड़ा हो जाए, पहला चेंजेस ये। दूसरा, इस पैराग्राफ का इस कैरेक्टर के दरमियान में फासला कितना हो, 2 चेंजेस। तीसरा चेंजेस इसका फॉन्ट कौन सा हो, एरियल हो, टाइम न्यू रोमन हो, ये फॉन्ट स्टाइल ना, ये कौन सा हो। इस वक्त देखो ये कौन सा है, एरियल, ये कौन सा है, ये भी एरियल है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो कैरेक्टर बना हुआ है ना पहला वाला, इसका स्टाइल चेंज हो जाए। तो कैसे चेंज होगा? फॉर्मेट में जो है ये हम करते हूँ Z, कंट्रोल Z, ड्रॉप के। मैंने कहा ये एरियल कैरेक्टर जो है ना पहला वाला कैरेक्टर, ये एरियल में ना आए, इसका फॉन्ट शक्ल ये हो, इसका जो विड्थ है, जो हाइट है, उसका 5 लाइनों के बराबर बड़ा हो जाए, और इन पैराग्राफ और इसके दरमियान में फासला इतना हो। आपने देखा कि यहां पर एरियल है इस वक्त टेक्स्ट, जबकि ये वाला टेक्स्ट चेंज है,
اس کے علاوہ آپ نے دیکھا 5 لائنوں کے برابر بڑا ہوا اور ان کے درمیان میں نے 2 انچ کا فاصلہ بھی جنریٹ کیا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کریکٹر کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہو اپنی چوائس کے مطابق, اور کمانڈ کا نام تھا ڈراپ کیپ. اگلا جو کمانڈ ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے ٹیب. ٹیب کیا ہے؟ اب ٹیب کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. ادھر دیکھیں ذرا, کرسر میرے پاس ادھر موجود ہے. جہاں پر آپ کو 5 سپیس کی ضرورت ہو, کتنی؟ 5 سپیس. دیکھو 1 2 3 4 5, تو 5 دفعہ سپیس کا بٹن پریس کرنا ہوگا. بٹن کا بھی کھانا خراب کر دو گے, ٹھیک ہے, آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. تو بجائے اس کے ہم کیا کرتے ہیں, ایک ٹیب کا بٹن پریس کرتے ہیں جو کی بورڈ میں موجود ہے. یعنی ایک ٹیب کا بٹن 5 سپیس کے برابر ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ تو کمپنی کی طرف سے اتنا چھلانگ لگاتا ہے 5 سپیس کے برابر. میں چاہتا ہوں جب ٹیب کا بٹن پریس کروں ادھر آئے کمپیوٹر, کرسر ادھر آئے. اب یہ ٹیب سیٹنگ کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ ٹیب سیٹنگ. ٹیب سیٹنگ کیسے پرفارم کریں گے؟ ادھر آئیں گے فارمیٹ میں آ کے کلک کریں گے ٹیبس کو. ٹیب میں ہم ٹیب کی پوزیشن ڈیفائن کریں گے کہ یہ کتنا چھلانگ لگائے. تو میں نے اس کو کہا کہ جب میں کلک کروں 2.5 تک چھلانگ لگائے. رولر کا استعمال اس میں ہوگا. 2.5 کون سی جگہ ہے؟ یہ والی جگہ, یہاں تک چھلانگ لگائے. جا کے جیسے ہی میں نے سیٹ کیا, اوکے کیا, آپ نے دیکھا یہاں پر ایک چھوٹا سا نشان بنا. اچھا اب دیکھیں, جب بھی میں کام کروں گا اور مجھے اس پوائنٹ پہ جانا ہے تو میں ٹیب کا بٹن پریس کروں گا. اب دیکھیں مجھے ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. تو اس کا استعمال کالمز کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں. کالم اے ٹیب کا بٹن, کالم بی, کالم اے ٹیب کا بٹن, کالم بی. ٹھیک, اس طریقے سے آپ ٹیب کی پوزیشن ٹھیک کر سکتے ہو. ایک اور طریقہ بھی نوٹ کر لیں, وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا نمبر کا وہ کنسپٹ نہیں ہے 2.5 کیا ہے 3.5, میں ڈائریکٹ بس رولر سے بھی کر سکتا ہوں ٹیب کا کمانڈ. کیسے؟ میں کہتا ہوں جب ٹیب کا بٹن پریس کروں یہاں تک آئے, یہاں تک, رولر کے آخری والے حصے پہ ڈبل کلک کر دیں گے. ایک تو ٹیب کا کمانڈ رن ہو جائے گا, دوسرا یہ ہوگا کہ وہ سپیس آٹومیٹیکلی اٹھا لے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, سیٹ. سیٹ کے بعد یہ والی اسپیسیفیکیشن ابھی سیٹ ہو گئی, ابھی جمپ یہاں تک لگائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. اچھا اب دیکھیں, جب ہم ٹیب کا بٹن پریس کرتے ہیں, غور سے دیکھیں, ٹیب کا بٹن پریس کیا, یہاں کرسر آ گیا. اب یہاں سے یہ لیفٹ سائڈ پہ لکھتا ہے. الائنمنٹ اس کی کون سی ہے؟ لیفٹ سائڈ. جس طرح پیج کی لیفٹ سائڈ تھی نا, وہ آگے جا کے لکھتا تھا. دیکھیں اس طرح میں کہتا ہوں کہ جب یہ چھلانگ لگائے تو اس کی الائنمنٹ رائٹ سائڈ سے ہو, اس جگہ میں, یعنی یہاں پر چھلانگ لگائے یہاں تک آئے, لیکن شروع کہاں سے کرے؟ رائٹ سائڈ سے شروع کرے. جم تو وہاں تک لگائے لیکن ٹیکسٹ اس سائڈ پہ لکھے. اب یہ میں نے سیٹ کیا, اوکے. اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے ٹیب کا بٹن پریس کیا ادھر تو آیا, لیکن لکھا ہی کروں گا لیفٹ سائڈ پہ لکھے گا, رائٹ سائڈ سے. پھر ٹیب کا بٹن دیکھیں, پھر اس سائڈ پہ لکھ رہا ہے. اس طرح سینٹر سے بھی کر سکتے ہو, لیفٹ سے بھی کر سکتے ہو, اور رائٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا اب ایک اور چیز یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. میں نے یہاں کلک کیا, پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیسیمل. ڈیسیمل کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو. ایگزامپل کیا ہے, بعض لوگ کرنسی والے, کرنسی ایکسچینجر آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ پیسوں کا حساب رکھتے ہیں اپنے پاس. یا میڈیسن والے دیکھیں, اس کا تو آئٹم میں بھی وہ پرائس بھی لکھتے ہیں کہ کتنے پیسے اوپر ہیں. ٹھیک ہے نا, 14 روپے 33 پیسے, تو 33 پیسے بھی وہ لکھتے ہیں بل میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ اس سے 5,000 10,000 کا میڈیسن لیتے ہو اور ہر آئٹم پہ 33 پیسے ہیں, یا کسی پہ 40 ہے, یا کسی پہ 50 ہے. تو جب 5,000 یا 6,000 کا آئٹم لیتے ہو تو اس میں 15-20 روپے تو یہ پیسوں سے بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو وہ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل RS میں نے لکھا, اور یہاں پر میں چاہتا ہوں یہاں پر پیسے سٹور کروں گا. اب دیکھو ایک خرابی کیا ہے, اگر آپ ادھر لکھو گی بھی, دیکھو اچھا میں ادھر لکھتا ہوں, یہاں میں روپیز لکھتا ہوں کہ اتنے روپیز ڈاٹ اتنے پیسے,
ٹھیک ہے. پھر میں ادھر آتا ہوں, دیکھو پھر لکھتا ہوں 1000 روپے ڈاٹ 25 پیسے. ٹھیک ہے, پھر لکھتا ہوں یہاں پر 25 روپے اور 33 پیسے. دیکھو ایک خرابی ہے اس میں, ہونا چاہیے تھا کہ روپیز ایک سائڈ پہ ہو اور پیسے دوسرے سائڈ پہ ہو, لیکن یہ دیکھو ڈاٹ اس طرح آ رہا ہے جس سے سمجھنا مشکل ہے. لہٰذا اس کے لیے ایک سولوشن ہے ہمارے پاس. سولوشن کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میں کلک کروں نا ٹیب کا بٹن تو کمپیوٹر ادھر آئے, اس ڈاٹ کے نیچے آئے, یہاں پر یہ جگہ ہے نا, یہاں پر آئے اور ڈیسیمل پوائنٹ آن کر دیا. جب میں ڈیسیمل پوائنٹ کلک کروں تب اس نے آگے جانا ہے, ادروائز آگے نہیں جانا. چلو یہ میں نے سیٹ کر دیا, سیٹ اوکے. اب دیکھو فائدہ کیا رہے گا. میں نے ٹیب کا بٹن پریس کیا, میں نے فگر لکھنا شروع کیا. دیکھو اس جگہ پر کڑا ہے اسٹیٹک, جیسے ہی میں پوائنٹ کا ویلیو پٹ کروں گا یہ آگے کی طرف لکھے گا. اب دیکھو انٹر, پھر دیکھو لکھتا ہوں جیسے کہ 23 یا 34, جیسے ہی میں نے پوائنٹ لکھا یہ آگے کی طرف جائے گا. یعنی اس قسم کی انٹری سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے, دیکھیں آگے نہیں جائے, مطلب اس سائڈ پہ لکھ رہے اور اپنی جگہ پر کڑا ہے, جیسے ہی میں ڈاٹ ڈالوں گا یہ آگے کی طرف لکھے گا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پوائنٹ والی ویلیو ساری اس سائڈ پہ اور روپیز والی اس سائڈ پہ. ہاں لائن میں آئے گا, سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ جو ہے ٹیب کے اندر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہو. اور ایک چیز ہے بار. بار کیا ہے کہ جب میں انٹر کروں ساتھ میں لائن بھی آئے, جس طرح کالم میں لائن آتی ہے, تو آپ یہ بھی اس کی اندر اس کے لیے بھی سیٹنگ کر سکتے ہو. جیسے میں کہتا ہوں یہاں پر کلک کیا, بار آئے, سیٹ اوکے. اب دیکھیے ایک لائن آ رہا ہے, کالم اے ٹیب کا بٹن, دیکھیں لائن ساتھ میں خود آ رہا ہے. لیکن اس وقت ٹیب کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ یہاں تک چھلانگ لگا رہے ہیں, بلکہ یہاں پر لائن لگا رہے ہیں کہ یہاں پر لائن لگاتے جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور سیٹنگ ہے, جیسے فار ایگزامپل بعض چیز ایسی لکھی جاتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر خالی جگہ چھوڑنا ہے, پھر یہاں پر لکھائی کرنی ہے, پھر یہاں پر خالی جگہ چھوڑنا ہے. شفٹ انڈرسکور کی مدد سے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, لائن. اچھا اسی طریقے سے پھر یہاں پر مجھے لائن کھینچنا ہے, تو آپ ذرا دیکھو بعض لائنیں چھوٹی ہیں, بعض بڑی ہے, بری دکھائی دے رہی ہے. بس آپ نے جیسے کہ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں نیم. اب نیم کے سامنے جو ہے ادھر میں نے لکھا کہ سگنیچر. اب ادھر میں پہلا نام لکھوں گا, پھر ٹیب کا بٹن پریس کروں گا, پھر ادھر لائن کھینچوں گا. اس طرح بعض کے سامنے چھوٹی لائن آئے گی, بعض کے سامنے بڑی لائن آئے گی. پورا ہوگا نا, جیسے یہاں پر ذکر کیا. اب یہ سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ بس ایک جگہ پر لائن آئے, جب میں ٹیب پریس کروں لائن آئے. وہ لائن ڈاٹ بھی ہو سکتے ہیں اور لائن بھی ہو سکتا ہے. تو کیسے کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جب ٹیب کا بٹن پریس کروں یہاں پر آئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لائنوں کی قسم ہے نا, کون سی لائن آپ ڈرا کرنا چاہتے ہو. میں کہتا ہوں ڈاٹ والی لائن آئے, سیٹ ہو جائے. اوکے. اب آپ دیکھیں, آپ نے لکھا پہلا کوشچن, انٹر کیا, فل ان دی بلینکس, ٹیب کا بٹن پریس کیا, پہلا لکھا, ٹیب کا بٹن, دوسرا لکھا. اب ذرا پیٹرن خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں. تو میج دا کالمز کے اندر آپ ایک کالم اس طرح خالی چھوڑتے ہو نا, وہ اس طرح آپ ڈرا کر سکتے ہو, کنٹیکٹ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ یہ والی سیٹنگ بھی ٹیب کے اندر کر سکتے ہو.